حسین کو میں سجدے میں چلا گیا حسین کو حسین مان لو چھوٹی بہر ہے حضور حسین کو جو مان گیا کہ حسین حسین ہے حسین کو حسین مان لو امین بن امین مان لو یہ خود بھی امین ہے اور امین کا بیٹا بھی ہے امین بن امین مان لو حضور آپ کے حسن تبسم کی نظر ہے چلو میری نہ مانو اس کی مان لو خود معین الدین نے کہا خود معین الدین نے کہا حسین کو ہی دین مان لو سبحان اللہ میں پھر پڑھتا ہوں میں آپ کی محبتیں خود معین الدین نے کہا خود معین الدین نے کہا حسین کو ہی دین مان لو امین بن امین مان لو پتہ نہیں کس کا رنگ اڑ جائے کس کا رنگ بچ جائے یہ شعر ایسا ہے بڑے بڑے دربار ہیں ہر دربار کا کوئی سجادہ نشین تو ہوتا ہے سلطان باہو سرکار کے سجادہ نشین بیٹھے ہیں گروڈا والوں کے گدی نشین ہوتے ہیں توسا والوں کے بھی ہیں بابا فرید کے بھی ہیں بڑے بڑے آستانوں کے سجادہ نشین ہیں اور محمد کا اتنا بڑا دربار ہے کوئی تو سجادہ نشین ہوگا میں کیا کہہ گیا پیغام شریف کے سجادہ نشین بیٹھے ہیں تو میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ ایک مثال دے رہا تھا کہ اتنا بڑا دربار ہے مصطفیٰ کا تو کیا مصطفیٰ کے دربار کا کوئی سجادہ نشین نہیں کوئی گدی نشین نہیں کوئی وارث نہیں تو سنیے ذرا یہ ذرا فیصلہ کرتے اور آپ کا چہرے کی رونق دیکھتا ہوں اور اس کے بعد تیسرا شعر ہے اور وہ تشہد ہوگا غدیر خم پہ فیضلہ ہوا غدیر خم پہ فیصلہ ہوا غدیر خم پہ فیصلہ ہوا آپ دیکھنا کیا ہے علی کو جانشین مان لو جو مان گیا وہ ہاتھ اٹھایا علی کو جانشین مان لو امین بن امین مان لو علی کو جانشین مان لو آخری شعر تیسرا علی حق علی حق علی حق واہ واہ کیا یا علی کچھ لوگوں نے ہاتھ نہیں اٹھائے تھے کیا علی ایسا نہیں ہے کہ حق نہ مانا جائے علی حق علی حق علی حق آخری شعر ہے اور وہ تشہد کی نظر کر رہا ہوں میں تشہد پہ آ گیا اور اس کے بعد سلطان باہو کا ایک بند ہے حلم ایک مکان ہے اگر حلم ایک مکان ہے اگر حلم ایک مکان ہے اگر حسن کو مکین مان لو امین بن امین مان لو حسین کو حسین مان